شیخ غوث محمد گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ایک روحانی واقعے کو نقل کرتے، کہتے جب اللہ کی بارگاہ میں میری سرفرازی کا وقت آیا تو روحانی طور پر جب مجھے عروج ملا تو میں انتہائی اوپر چلا گیا، حتیٰ کہ میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں مجھے نور کا ایک سمندر نظر آتا ہے، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے، اور اس نور کے درمیان ایک تخت مجھے نظر آیا، وہ تخت پڑا اور وہ تخت ذات خدا بندی تھا، اور وہ مقام مقام وحدت تھا جس مقام پہ میں تھا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو میں آگے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، جانے لگا، تو ایک انتہائی خوبصورت اور نورانی شکل والے بزرگ میرے سامنے اور مجھے روکا، اور پھر مجھ کچھ فیضان عطا کیا، روحانی طور مجھے ترقی عطا کی، روحانی اشیاء مجھے عطا کی۔ میں نے عرض کی جی میں آگے جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرا مقام یہاں تک ہے، تیری منزل یہاں تک ہے، جس کی منزل جہاں اور پہنچ جہاں تک ہوتی ہے اس کو وہاں بلا کر یہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اے غوث محمد، تمہاری منزل یہاں ہے، تمہیں تمہاری امانت مل چکی، تمہاری چیزیں تمہیں جو ہے وہ مل گئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کون ہیں جو یہاں پہرا دے رہے ہیں، یہاں کھڑے ہیں؟ تو اس بزرگ نے مجھے کہا کہ اس فقیر کو فرید الدین مسعود گنج شکر کہتے ہیں، اس کو فرید الدین کہتے ہیں۔ حضور غوث محمد گوالیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ فرید الدین مسعود پاک پتن والے۔ تو میں نے کہا جی اس دریائے وحدت پر، اس دریائے نور پر جہاں اللہ کا تخت پڑا ہے، یہاں صرف آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اکیلا نہیں بلکہ 3 اور ہستیاں بھی ہیں، ایک ذوالنون مصری ہیں، اور دوسرے بایزید بسطامی ہیں، اور تیسرے جنید بغداد ہیں، اور چوتھا فرید الدین مسعود ہے۔ ہم چاروں کی یہاں ڈیوٹی ہے، یہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں لوگ آنے والوں کو انوار تقسیم کرتے، روحانی مقامات اور درجات انہیں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور غوث محمد گوالیری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا عجیب سوال کر دیا، کہنے لگے جی آپ تو چاروں امت محمدیہ سے ہیں، اور یہاں نگہبانی دریائے وحدت کی، دریائے قدیم کی، یا عرش خدا کی نگہبانی اور چوکی داری، یہ تو قدیم اور آپ حادث ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی ہو اور آپ تو کل آئے ہیں، اور خدا کی ذات تو ازلوں سے ہے؟ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ ہماری حقیقت کا تعلق ان مراتب سے ہے جن مراتب کا تعلق اس عرش خدا کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق دوسرے درجات کے ساتھ، روحانی طور پر ہم قدیم ہے، سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، اور جسمانی طور پر ہم حادث ہیں۔ تو جن کا تعلق ان مراتب کے ساتھ ہو، ان کا ظہور بدن، ان کا جسم عنصری اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یقیناً ظاہری طور پر ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن حقیقی طور پر، روحانی طور پر ہم بڑی دیر کے بنائے گئے، اور یہ بات عام ہے، ہر انسان بڑی دیر سے بنایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ظاہری چیز کی طرف حقیقت ما با مرتبہ تعلق دارد، ہماری حقیقت اس مرتبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پیش ظہور بدن و بعد ظہور و ایتن عنصری را داخل نیست، اس ظاہری اسم کو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ باطنی معاملات ہیں۔